عزیز الرحیم ہے، یعنی اللہ ڈومیننٹ ہے. نارملی ہم کیا دیکھتے ہیں، اللہ عزیز ہے یعنی کوئی بھی بندہ یہاں پہ پاور والا ہوتا ہے نا تو اس میں رحم نہیں ہوتا، جو بھی آپ نارملی دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرتا رہتا ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اوپر آ جاتے ہیں نا کہ حد سے بھی گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عذاب لے آتا ہے. اور ایک حدیث سے پاک ہے کہ جو عدل کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، اور جو گھر والوں سے عدل کرتے ہیں وہ بھی وہیں بیٹھے ہوں گے. تو یہ عدل کے معاملے میں ہے، جیسے یہ قوم شعیب میں ہے، جیسے عدل نہیں کرتے لوگ. آگے چلیں، آیا نمبر 192. اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک پہلے تو مکہ والوں کو یہ ریلائز کرا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے، اور پچھلی قوموں کا بھی سارا اس لیے ذکر ہے کہ آپ اس چیز سے سبق سیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کتنے عرصے میں اترا ہے، تنزیل ہے نا، 23 ایئرز میں اترا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بڑی ڈھارس تھی. جیسے جیسے واقعات ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے قرآن اترتا جاتا تھا، تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر یہ احکامات ہیں، ہم اس کو اسی طرح ہی لے کے فالو کرتے تھے. اور قرآن بغیر سننا کے آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج ہمیں دیا ہے اور پیغمبر بھیجے ہیں، اس میسج کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیغمبر بھیجے ہوتے ہیں. آگے اور قرآن کا میں آگے آپ کو ویسے اگلی آیتیں بھی قرآن کی ہے نا، تو میں وہ آگے آ کے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتا دیتی ہوں. اس کو ایماندار فرشتے نے لے کر اتارا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ قرآن لے کے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تب سے ہیں جب سے حضرت آدم ہیں. وہ اور بات ہے کہ سب نے مرنا ہے تو انہوں نے بھی فوت ہونا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں روح کا کیا معاملہ ہے. روح کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے نا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے نا، بلائنڈ ہوتے ہیں نا آپ، اور جب روح واپس آ جاتی ہے تو پھر آنکھیں آپ کی کھل جاتی ہیں، آپ سب دیکھ لیتے ہیں. اور روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ روح اس لیے کہ وہ آپ کے اندر وہ یعنی کہ لائف ڈال دیتے ہیں دل کے اندر. مطلب ظاہر سی بات ہے جب آپ میں وہ وہی لے کے آئے ہیں نا، روح وہی سے حساب سے آتی ہے نا، تو وہ آپ کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اس لیے روح الامین کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا میسج لے کے آتے ہیں اور وہ امین ہے، یعنی کہ سیدھا آنیسٹلی پہنچاتے ہیں، اور وہ آپ کے اندر لائف ڈال دیتا ہے. تو وہ ایک ٹرسٹ وردی فرشتے ہیں. اور لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ لوگوں کا یہ تھا کہ ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسج دینے لگے نا بنو قریظہ کو، جب مدینہ شریف گئے تھے جو یہودی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب میسج سننے لگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو غصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنریشن میں سے نہیں آئے، تو مان نہیں رہے تھے. تو جب پھر پوچھنے لگے کہ آپ کا ولی کون ہے، مطلب آپ کو میسج کون سا فرشتہ پہنچا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جبرائیل. تو جب حضرت جبرائیل انہوں نے کہا نا تو کہنے لگے کوئی حضرت میکائیل ہوتے تو ہم مان لیتے. مانا انہوں نے تب بھی نہیں تھا، بس ریزن بتا رہے کہ یہ تو قوموں پہ عذاب لے کے آتے رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا پاک میسج ہے یہ پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل کو چنا، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. جب بدر میں آپ یہ سوچیں، دیکھیں ایفرٹ ہم نے خود کرنے. بدر میں جب وہ فرشتے اتر رہے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیے تھے کہ حضرت جبرائیل اتر رہے ہیں، حضرت میکائیل اتر رہے ہیں. لیکن شیطان بھاگ گیا تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو وہ وہاں سے نکل گیا تھا. تو حضرت جبرائیل ہمیشہ پروفٹس کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابیوں کو یہ نہیں کہا تم بیٹھ جاؤ چپ کر کے، اب یہی لڑیں گے. ظاہر سی بات ہے فرشتے اتر گئے ہیں، اب آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس طرح تو نہیں لڑ سکتے جیسے وہ لڑیں گے. لیکن اپنے ایفرٹ وہیں کے وہیں تھے. 14 صحابی بھی حالانکہ شہید ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں رکوع اور سجدے میں، وہ آپ پڑھتے ہیں نا سبون قدس رب الملائکۃ والروح، وہ ہر نماز اور سجدے میں پڑھتے تھے. یعنی فرشتوں کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے تھے. اور الملائکۃ روح یعنی حضرت جبرائیل کا ذکر ہے. ایک دعا میں ابھی ڈال دوں گی تھرسڈے، اس میں جو تہجد کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے نا تو وہ نماز پڑھتے تھے، تو وہ بی بی عائشہ سے وہ بھی روایت ہے کہ اس میں بھی رب المیکائیل رب الجبرائیل اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اتنا وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں انٹر ہوئے نا تو ایک حسان بن ثابت تھے جو بہت بڑے پوئٹ تھے، اسی وقت ہی مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عالی شان قسم کی پوئٹری کرتے تھے، اور وہ صحابی بہت اس کو پسند کرتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں نا ایک چھوٹا سا ممبر ان کا بھی بنا دیا، کیونکہ جو بھی بندہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرنے تو وہ وہاں جا کے ان کو جواب دیتے تھے بہت اچھا. تو ایک دن جب وہ کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ باتیں کرنے آیا نا، تو حضرت حسان بن ثابت جواب دے رہے تھے، وہیں ممبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک دم آنکھیں ایسے ذرا ہوئیں، بڑی ہوئیں، جیسے انہوں نے کچھ اور دیکھ لیا. تو جب صحابیوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ حضرت جبرائیل کھڑے تھے. یعنی کہ جب آپ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں یا نبی کے اس میں آپ چاہتے ہیں نا کہ حضرت فرشتے بھی آپ کے ساتھ رہیں، میں اپنی طرف سے وہ کر رہی ہوں. تو دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے نا، تو ان کے ڈیفینڈ میں جواب دیتے تھے یا کچھ کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی وہ محبت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نا ایک بہت ہی خاص فرشتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے نا کہ میری امتی امتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل ہی بھیجے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کا خیال رکھے گا. اور ایک دفعہ حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واک کر رہے تھے. حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بیٹھ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واک کر رہے تھے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صاف مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی جبرائیل سے باتیں کر رہے ہیں. اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اگر اس نے چوری بھی کی ہو یا اڈلٹری بھی کی ہو. 2-3 دفعہ جب یہ کہا نا، اور جب بات ختم ہو گئی تو حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل یہ کہہ گئے کہ آپ کی امت بخشی جائے گی، مطلب چاہے چوری اور اڈلٹری کی ہو، یعنی آخر میں. مطلب ایسا نہ سمجھیں کہ سزا مسلمانوں کو نہیں ہے، سزا مسلمانوں کو بھی ہے اگر وہ غلط کرتے ہیں. دوسری بات یہ جو رقیہ ہے نا، جو پڑھتے ہیں ہم دعا، وہ دعا بھی میں ڈال دوں گی کہ جس میں کہ بیمار ہو تو وہ بھی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے. میں صرف وہی نہیں وہ لاتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنے پیغمبروں سے کتنی، اللہ کے پیغمبروں سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ایک دفعہ بیمار تھے تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا بیمار ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تو بیمار ہوں. تو پھر انہوں نے نا وہ دعا پڑھی ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے. تو یہ حضرت جبرائیل کی دعا ہے اور بڑی مشہور دعا ہے، اس لیے کوئی بیمار ہو نا تو پھر بہت زیادہ اس کا کریں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیبر کا اتنا زیادہ وہ کر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اتنی دفعہ جبرائیل مجھے آگے کہہ گیا کہ مجھے لگا کہ کہیں انہیریٹنس ہی نہ دینی پڑ جائے. اور وہ اپنے جوئش نیبر کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے. تو بیسیکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آ کے وحی بھی دیتے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اتنی زیادہ کرتے تھے ان کی کہ ہر چیز میں نبیوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ خود سوچیں جب فرعون، دیکھیں چیز آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگیں. آپ بنی اسرائیل کی یہی چیز دیکھ لیں، انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تھا نا کہ فرعون ڈوبا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے میریکل دکھایا، دریا کھل گیا. اسٹک مارے دریا کھلتا ہے؟ سوچیں نہیں کھلے گا نا. حضرت موسیٰ کی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے میریکل دیا، دریا کھل گیا، ان کے سامنے ساری فوج ڈوب گئی، یہ نکل گئے، وہ ڈوب گئی. اور پھر ان کی لاش بھی انہوں نے دیکھ لی. آگے جا کے کیا کرتے ہیں؟ آگے جا کے کہتے ہیں ہمیں بھی ایک بت بنا دو ایسا. حضرت موسیٰ آگے پہاڑ میں گئے تو پیچھے سے کاف کو وہ خدا بنا لیے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگیں گے نا، بھلے آپ اپنے سامنے میریکل دیکھ لیں گے، قرآن بھی ایک میریکل ہے، دیکھ بھی لیں گے نا تو بھی معاملہ سیٹ ہونے والا نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس میں ہی پڑے رہتے ہیں. اس سے زیادہ میریکل دیکھ سکتے تھے وہ اپنے سامنے انہوں نے دیکھا. نبی ان کے اندر الگ مشہور تھے، وہ بھی ایک نہیں دو. حضرت ہارون بھی نبی تھے، پیچھے وہ بھی چھوڑ گئے تھے. لیکن یہی مسئلہ ہے نا کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں نا یہ بات، تب تک وہ بات آئے گی نہیں. اور دوسری بات کیا ہے، تمہارے دل میں 1894 میں کیا ہے، تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے دل پر اتارا ہے، دماغ پر نہیں. دل پر اس لیے اتارا ہے کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا دل بدل لے. جو چیز آپ دماغ سے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیٹسفائی تبھی ہوتے ہیں جب آپ کوئی کام دل سے کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہی والی بات ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی کئی لوگ اندھے ہوتے ہیں نا کہ سچ نہیں دیکھ پاتے. بالکل ویسے ہی اگر آپ کے دل پہ ایک چیز اثر کر جاتی ہے نا تو بالکل آپ اسی وقت ہی، بالکل یہ ویسی ہی بات ہے جیسے انہوں نے معجزہ دیکھ بھی لیا تھا بنی اسرائیل نے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں وہ بات اس طرح کلک نہیں کی ہوئی تھی نا تو آگے جا کے پھر گئے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو حق پہچان جاتے ہیں نا قرآن کا، تو پھر آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے ادھر ادھر سے باتیں سننی ہے. پھر آپ نے وہی دیکھنا ہے کہ جو سچ ہے. اور دل کا کھولنا کس کی ذمہ واری ہے؟ دل کا کھولنا ہماری ذمہ واری ہے. صرف قرآن کو، آج ہمارے بچے کیسے ہیں، آج ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے نماز پڑھنی ہے ان کا مطلب کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں وہ لیکن اس کو مطلب نہیں آتا. آپ یہ حدیث پاک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پڑھیں اس کے بعد دعا مانگیں نا آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ کے بچے یہ دعا پڑھ دیں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا کام ہے یہ دیکھنا کہ اس کو کس اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. इसलिए रब्बे ज़िदनी इल्मा ना ये दुआ एक हदीस से पाक क्या है कि हमारी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो अब बाद में जैसे हम लोग हैं परफेक्ट हैं रेसिटेशन में, लेकिन कुरान उनके गलों से नीचे नहीं उतरता. अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों को मतलब अंडरस्टैंडिंग में बहुत डीप हो तुम लोग, लेकिन मे भी तुम लोग रेसाइटेशन में इतने नहीं हो, क्योंकि उस ज़माने में ना कोई सूरह बकरा सूरह इमरान याद कर लेता था ना 3.5 सिपारे हैं, तो लोग उसको इतनी ऑनर करते थे कि देखो इसने इतनी याद की हुई है. आज के दौर में कुरान और एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग याद करने वाले बहुत होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा किसके हिसाब से लिव कैसे करना है. तो बेसिकली कुरान किस लिए, कुरान जो है वो आपको उसको लिव करना है वैसे ही. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आए थे, वो हमें यही दिखाने आए थे कि कुरान कैसे लिव करते हैं. लेकिन ये इस तरह प्रोसेस चलता है ना, 4-5 का प्रोसेस है. पहले अल्लाह ने कुरान लिखा, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू भेजा, फिर मैसेंजर भेजे कि उसको अमल कैसे करना है, और फिर आगे उनको क्या कहा कि आगे जो ये आया था ना कि मुनज़रीन, पहले तो ये कि अब दिल पे आता है, इसके 2 हिस्से हैं ना, दिल पे उतरता है और आपने अपने दिल को उसके हिसाब से माइल करना है, और फिर मुनज़रीन फिर आपने लोगों को वार्न करता है, क्योंकि ये मैसेज ऐसा है कि जिसको आपने शेयर करना है. ऐसा नहीं कि आप इस मैसेज को शेयर नहीं करते, स्पेशली आपने इंटरेक्ट करते हैं ना इसके साथ. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बस ऊपर से दे देना है. हज़रत अली से वो रिवायत है कि वो कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना कि जो कुरान के हिसाब से चलेगा ना, लॉज को लॉफुली, हराम को हराम, हलाल को हलाल करके चलेगा ना, फिर और कुरान को जानता होगा और कुरान से मोहब्बत रखेगा और कुरान के हिसाब से चलेगा, तो वो बंदा अल्लाह ताला कहेगा जिस ऊपर असेंड करता जाए और तिलावत करता जाए. हम समझते हैं जो हाफिज है वो ऊपर चढ़ता जाएगा भले कुरान पे अमल करता है कि नहीं, वो इस तरह नहीं है. वो इस तरह है कि फिर अल्लाह ताला उसको कहेगा कि आप तिलावत करते हैं. यानी अगर आप हाफिज कुरान भी और अमल नहीं कर रहे ना, तो फिर भी आपका कोई वो नहीं है. और हदीस पाक क्या है कि बॉडी पीस ऑफ फ्लैश ऐसा है, अगर वो करप्ट है ना बॉडी के अंदर, तो समझे पूरी बॉडी करप्ट है. और अगर पीस ऑफ फ्लैश करप्ट नहीं है तो वो पूरी बॉडी करप्ट नहीं है. और वो पीस ऑफ फ्लैश के हार्ट, अगर आपका हार्ट ही गलत चीज में लगता है ना, तभी तो कहते हैं ना कल्ब सलीम, और मर्द है कल्ब में, तो वो मतलब यही, अगर आपके दिल के अंदर बीमारी है ना, और ये मुनाफिकों की यही निशानी थी कि उनके दिल के अंदर बीमारी थी, और जब अगर आपके दिल के अंदर बीमारी है तो फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते. तो और दूसरी बात अगली आयत पढ़ देती हूँ, टाइम थोड़ा शॉर्ट है. 195 में फसी अरबी ज़बान में, तो ये अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में उतारा है, क्योंकि अरबी ज़बान एक बहुत फसी, आप एक ऐसा नहीं है कि आपको अरबी ज़बान नहीं आती तो आपके जन्नत में नहीं जाएंगे. आपका मसला बस अरबी ज़बान का ये कि अल्लाह ताला ने इतनी डीप, एक तो पैगम्बर हमारे अरबी थे, वलीद बिन मुगीरा ना बहुत बड़ा शायर था, अरबी बहुत जानता था लेकिन असर नहीं था. कई सहाबी दूसरी स्टेट से आए हुए थे, दूसरी कंट्री से, अरबी इतनी नहीं जानते लेकिन मेहनत करके सीखे थे. मसला वो नहीं है, मसला ये कि अरबी ज़बान जो है ना बहुत डीप है. आप जुल्म का हम करते हैं ना, जैसे रमीज़ा रूट वर्ड कराती है, कितने मतलब निकाल देती है, अंधेरा है जगह चीज़ पे न रखी हो, या इत्तबा का स्टेप बाय स्टेप, फुट बाय फुट उसके ऊपर रखना, बिल्कुल फॉलो करना, तो मतलब बहुत इसके वसी वो हैं. और इस वजह से, और दूसरी बात ये कि क्योंकि अरबों पर उतरा था और फिर वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला ने उस हिसाब से किया. और ये इतना अल्लाह ताला ने ईजी बनाया. हम नॉन अरब हैं लेकिन हम मेहनत करते हैं तो हमें भी समझ आ जाती है. ऐसी नहीं है कि फिर हम लॉन्ग लैंग्वेज बिल्कुल ना कर ही नहीं पाते. और एक वो बता रहे थे कि एक टेड टॉक में एक बंदा था, सिर्फ वो कैलीग्राफी और जो है ग्रिफिटी जो होती है ना वो दीवारों पे करता था, पता नहीं किसी कंट्री में, तो वो ना उसके नीचे ट्रांसलेशन नहीं लिखता था, कुरान लिखता था. तो वो कहता था मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लोग अरबी को फील करें. तो लोग ना बाकी अरबी को भी फील कर रहे होते थे. कुरान एक मैं खुद देख रही थी कि वो टेड टॉक थी या क्या, वो एक उन्होंने नॉन मुस्लिम दोनों बिठाए हुए थे, तो एक उसको अरबी वैसे सुनाई और एक कुरान की अरबी सुनाई ना, तो वो कहता था नहीं ये वाकई ये अरबी कौन सी है, तो वो पूछ रहा था. तो अल्लाह ताला की ना बहुत एलिक्वेंट लैंग्वेज है और अल्लाह ताला ने बहुत एलिक्वेंट तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से इसको की है. और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास क्वालिटी ये थी कि अल्लाह ताला ने उनको कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच दी थी. इवन वो 2-3 लफ्ज भी कह देते थे ना तो बात उनकी आगे लोग समझ जाते थे. मतलब इतना नहीं कि इतनी लंबी लंबी जैसे हमें तमीदें बांधनी पड़ती हैं, तो वो ये वाला मसला है. आगे क्या है जी, आखिरी आयत, और इसकी खबर पहले पैगम्बरों को किताबों में दी हुई है. तो अल्लाह ताला ने इसकी खबर ना पहले भी पैगम्बरों को दी हुई है,
پہلے پیغمبروں نے بھی آ کے دیا. اگر ہو کو قرآن کی طرف چلیں تو یہ کہ پہلے کتابوں میں قرآن کا اس طرح تو ذکر نہیں تھا, لیکن یوں تھا جیسے جو لاز تھے ان کے توحید کے, والدین کی کرنا, صدقہ وغیرہ, مسکین کی مدد کرنا, تو یہ سارے اس کے اندر تھے. اور اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں تو حضرت عیسیٰ بتا گئے ہیں کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی آئیں گے. اور آج کل پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, اس میں ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ان کو بہت پرانی 2000 پرانی بائبل ملی ہے یا انجیل ملی ہے, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. کافی یہ چل رہی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کیا صداقت ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرانے نبی بھی نا, حضرت عیسیٰ بھی یہ چیز بتا گئے تھے. عبداللہ بن سلام جب ایک یہودی تھا, ایک ٹرائب کا مالک تھا, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کو ملنے آیا نا, اس نے یہ ورڈ سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پہلے اسکرپچر میں بھی ان کا ذکر ہے, اور اس کو یہ بات پتہ تھی کیونکہ وہ ربائے تھا نا وہاں کا, تو اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ اچھی طرح جانتے تھے, جیسے قرآن میں ہے نا یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, تو وہ اس اچھی طرح جانتے تھے. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ مانتے نہیں تھے کیونکہ ان کو اپنی بڑائی اور وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے تھے, تو ان کو یہ والی چیزیں جو اپنی ایگو ہوتی ہے نا وہ. تو بیسیکلی قرآن کیا ہے, قرآن کو آپ دیکھیں گے نا تو ایک رین کی طرح ہے. جب آپ رین گرتی ہے تو زمین فرٹائل ہوتی ہے نا, اس کو فرٹائل کرنا, اس میں وہ بیج آنا اور اس کو پراپر پودے اگنا, اور وہ کام ہمارا ہے کہ اس کو فرٹائل کیسے کرنا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک رین, ایک آیتیں, قرآن وہی سب اللہ نے ہمیں دے دیا. اب اس کو کیسے فرٹائل کرنا ہے اور کیسے ہم نے کرنا ہے. کئی پودے بہت ہرے بھرے ہوتے ہیں, کئی لوگ بہت محنت کرتے ہیں, آپ اسکالر دیکھ لیں, کئی لوگ اتنے محنت کرتے ہیں, ان کے ٹپس میں ہر چیز ہوتی ہے, لیکن کئی لوگ محنت نہیں کرتے نا, وہ آپ کو ڈفرینس بھی نظر آ جاتا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ قرآن ایک رین کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا ہے, اور ہم نے اس کو اپنے اندر شامل کرنا ہے جو ہمارے دل میں اتر جائے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے, اپنے دل کو ان چیزوں سے اٹیچ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے, ان چیزوں سے ہٹانا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, بھلے ہمیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. اور یہ بات میں یقین جب آپ رکھیں گے نا, یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو آپ کے دل کو خود ہی سکون آ جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے ہیں. ایفرٹ جب آپ کریں گے نا تو آپ کو نظر آ جائیں گے, آپ کو اپنی اولادوں میں نظر آ جائیں گے. آخری آپ کو بات بتا دوں, کنگ فہد تھے نا, تو ان کی بیٹی, پہلے بھی میں نے یہ بات شاید کی ہے, ان کی بیٹی نا منسٹر ہے اس وقت ان کی کیبنٹ میں, اور وہ ڈاکٹر بھی ہے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں ہمیشہ فرسٹ آتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملکوں میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, بچے کافی لائق ہوتے ہیں. اس طرح یہاں تو بہت سے لوگوں کی اے گریڈ آ جاتے ہیں نا, وہاں اس طرح سسٹم نہیں ہے, اتنے بچوں میں بڑی مشکل سے میرٹ بنتے ہیں. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتی تھی میں جب بھی آتی تھی نا, میں ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آئی ہوں. ظاہر آتی بھی ہوگی, اتنی لائق بھی تھی. تو کبھی میری ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے, ہمیشہ اس نے یہ پوچھا تم اسکول گئی تھی, نماز پڑھی تم نے کہ نہیں. تو یہ چیز ہم نہیں کر پائے نا, جس کی وجہ سے. اور آپ یہ یقین کریں, آپ کبھی بھی کسی کے بچے نمازی بہت دیکھیں گے نا, آپ اس کے پیرنٹس کو دیکھیں, انہوں نے ضرور یہ چیز ان میں ڈالی ہوگی کہ جو ہے میرے گھر والے اتنے عمریں کرتے ہیں نا, میرے بہن بھائی, میرے ابو میں یہ بات بہت تھی, وہ ہر وقت جاتے تھے. مطلب آپ دیکھیں گے کہ پیرنٹس نے بچوں پہ محنت کی بھی ہوتی ہے تو ہی وہ اتنے زیادہ نمازی ہوتے ہیں, یا وہ دین کی طرف وہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اگر محنت کریں گے نا, تو پھر آپ کو یہ شکایت کرنے کو نہیں ملے گی کہ آج ہماری اولاد نافرما بردار ہے, جو کہ یہ کامن ہے. تو یہ چیزوں سے ہم نکل آئیں گے. تو یہ قرآن ہمارے لیے دین کے لیے بھی بہتر ہے, آخرت کے لیے بھی بہتر ہے, اور دنیا کے لیے بھی بہتر ہے. اور اسی لیے یہ تبھی ہو جائے گا جب ہم اپنے دل بدلیں گے. اور دل کیسے بدلیں گے, یہ ہم اس پہ ہم نے اپنی محنت خود کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کیسے بدلنا ہے, اور کیسے اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کرنا ہے, اور اللہ اور قرآن و سنت کے حساب سے چلنا ہے. یہ جی آج کا لیسن تھا, انشاءاللہ آگے پھر چلیں گے. کوئی کویسچن ہے تو بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.